اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو مہربانی کر کے چینل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ عز وجل فی کتابہ الحکیم، وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ دوستو، گزشتہ 5 کلپوں کے اندر 5 باہمی حقوق کی بات ہو چکی ہے۔ آج کے کلپ کے اندر چھٹے مسلمانوں کے حق کے بارے میں، جو مسلمانوں کے آپس کے اندر حقوق ہیں، ان میں سے چھٹے حق کے بارے میں بات کریں گے، جو کہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا ہے۔ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا یہ بھی مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے۔ اللہ کا حکم ہے کہ تم نیکی اور اچھائی کے اور تقوی کے کاموں پر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کیا کرو، اور گناہ اور برائی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون مت کیا کرو۔ اور دوسرے مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، المومن للمومن کالبنیان یشد بعضہ بعضا۔ مومن مومن کے لیے ایک دیوار کی مانند ہے، اور ایک مومن دوسرے مومن کو مضبوط بناتا ہے، اس کو تقویت دیتا ہے، اس کو افادیت دیتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی حوالے سے تیسری روایت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جو کہ صحیح مسلم کے اندر ہے، 2699 نمبر حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من نفس عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا، جس کسی نے کسی مومن بندے سے دنیا کی پریشانیوں یا مصیبتوں میں سے کسی مصیبت کو دور کیا، کسی پریشانی کو دور کیا، نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ، تو قیامت کے دن اللہ رب العالمین قیامت کی پریشانیوں میں سے، قیامت کے دن جب انسان کو کوئی پریشانی ہوگی، وہ آگ کی پریشانی ہو، وہ گھبراہٹ کی پریشانی ہو، وہ آتش کی پریشانی ہو، وہ دھوپ کی پریشانی ہو، وہ پسینے کی پریشانی ہو، اللہ قیامت کے دن کی پریشانیوں میں سے ایک پریشانی کو اس بندے سے کم کر دیں گے۔ کس وجہ سے؟ اگر بندہ دنیا کے اندر ابھی اپنے کسی مسلمان بھائی کی مصیبت کو، پریشانی کو دور کرے گا۔ تو آگے سنیے، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، جس کسی نے اپنے مسلمان بھائی پر دنیا کے اندر کوئی آسانی پیدا کی، اللہ قیامت کے دن اور دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر اس بندے کے لیے آسانیاں پیدا فرماتا ہے۔ کس طرح؟ دنیا کے اندر آپ دیکھتے ہیں، آپ کا کوئی بھائی، کوئی جاننے والا، کوئی رشتہ دار کسی مصیبت میں پھنسا ہوا ہے، کسی مشکل میں پڑا ہوا ہے، آپ اس کی مشکل کو آسان کر دیں۔ مثلا کسی نے کوئی بوجھ اٹھایا ہوا ہے، اس کے ساتھ تھوڑا سا ہاتھ بڑھا دیں۔ کوئی اپنے کام کے اندر پھنسا ہے، اس کے ساتھ تھوڑا سا ہاتھ بڑھا دیں۔ یا اسی طرح کوئی بندہ کسی قرض میں پھنسا ہوا ہے، اس کے ساتھ تھوڑا سا تعاون کر دیں۔ کوئی بندہ کسی اور مصیبت میں، پریشانی میں ہے، اس کے ساتھ تعاون کر کے اس کا ہاتھ بڑھا دیں، اس کی مشکل کو ذرا کم کر دیں، تو اس کے بدلے کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس بندے کے لیے دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کے اندر آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے۔ آگے فرمایا، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اور جو بندہ کسی مسلمان کے عیب کو چھپاتا ہے، اللہ دنیا اور آخرت کے اندر اس بندے کے عیب کو چھپا دیتا ہے۔ جو کسی مسلمان کے عیب پر پردہ ڈالتا ہے، اللہ دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں اس بندے کے عیبوں کو چھپا لیتے ہیں۔ تو یہ کتنی اچھی بات ہے، کتنا بہت ہی زبردست بینیفٹ ہے ہمارے لیے، کہ اگر دنیا کے اندر، آج تو ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیز ہی نہیں ہے نا، ختم ہی ہو چکی ہے، بلکہ کوشش یہ کی جاتی ہے، خاص کر ہمارا جو الیکٹرانک میڈیا ہے، اور اسی طرح لوگوں کے عیوب کو اچھال اچھال کر لوگوں کے سامنے لانا، اور لوگوں کی عیبوں کو لوگوں کے سامنے پیش کر کے لوگوں کی بے عزتی کرنا، یہ آج کل عام ہو چکا ہے۔ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، من ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو کسی مسلمان کی جو کسی مسلمان کا پردہ رکھتا ہے، اس کے عیب کو چھپاتا ہے، عیب پر پردہ ڈالتا ہے، اللہ اس بندے کی دنیا اور آخرت کے اندر عیبوں پر پردہ ڈالے رکھیں گے۔ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اور آخر کے اندر اس حدیث کا آخری جملہ سارے جملے پر بھاری ہے۔ سب سے زبردست بات یہ ہے کہ اللہ اس وقت تک بندے کی مدد کے اندر رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کے اندر رہتا ہے۔ جب تک آپ مثلا ایک مثال دے کر سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، آپ اپنے کسی مسلمان بھائی کی مدد کرنا شروع کرتے ہیں، 1 گھنٹہ کرتے ہیں، 2 گھنٹے کرتے ہیں،
3 دن کرتے ہیں، 4 دن، 1 ہفتہ، 2 ہفتے، مہینہ، 2 مہینے، 6 مہینے، سال، 2 سال، جتنی دیر تک آپ اپنے مسلمان بھائی کی مدد میں لگے رہیں گے اتنی دیر تک اللہ بھی آپ کی مدد میں لگا رہے گا۔ اور دوستو آپ سے یہی تو کہنا ہے کہ آپس کے اندر تعاون کیا کریں، ایک دوسرے کی مشکلوں کو سمجھا کریں، ان کو کم کرنے کی کوشش کیا کریں۔ اور آخر میں ایک حدیث صحیح مسلم کی آپ کے سامنے، صحیح بخاری کی روایت ہے، میں آپ کے سامنے اس کو بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اس کو ضرور سن لیجئے گا، آپ کو انشاءاللہ یہ فائدہ پہنچائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السائی علی الارملتی، السائی علی الارملتی، کسی بیوہ عورت کے لیے کوشش کرنے والا بندہ، والمسکینی، اور کسی مسکین کے لیے کوشش کرنے والا بندہ، کالمجاہد فی سبیل اللہ او القائم اللیل والصائم بالنہار، جو بندہ کسی بیوہ عورت کے لیے کوئی کوشش کرتا ہے یا کسی مسکین کے لیے کوئی کوشش کرتا ہے تو اسی طرح ہے کہ جس طرح ایک بندہ اللہ کے راستے کے اندر جہاد کرتا ہے اسی کے جتنا اس کو اجر ملے گا، یا اس بندے کی طرح ہے جو ساری ساری رات قیام کرتا ہے اور سارا سارا دن روزہ رکھتا ہے، اس کے اجر کے برابر اس بندے کو اجر ملے گا۔ کس بندے کو؟ جو بندہ کسی بیوہ عورت کے لیے کوشش کرتا ہے اور کسی یتیم کے لیے کوشش کرتا ہے، کسی غریب اور مسکین کے لیے کوشش کرتا ہے، لوگوں سے ان کو حق لے کر دیتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے جو کچھ میں نے سنایا اور آپ نے سنا اس کے اوپر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، وما توفیق